گزشتہ چند روز سے ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی کے واقعات کی وجہ سے مذہبی، سیاسی اور سماجی حلقوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے اور ہر کوئی اس خدشے کا اظہار کر رہا ہے کہ اگر فوری طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہ کی گئی تو پاکستان میں ایک دفعہ پھر فرقہ واریت کی آگ پھیل سکتی ہے۔ تجزیہ نگار اور انسانی حقوق کے کارکن یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلے کے حل کے لیے اس بات کی تحقیقات لازمی ہونی چاہیے کہ آخر کون افراد شیعہ مسلک کے خلاف مقدمات درج کروا رہا ہے اور اس پریکٹس کو فوری طور پر روکنا چاہیے۔ عاشوراء کے بعد اہل تشیع مسلک کے خلاف ایک منظم انداز سے نفرت انگیز مہم شروع ہو گئی اور شیعہ افراد کے خلاف توہین مذہب کے تقریباً 40 سے زیادہ مقدمات ملک بھر میں درج کیے گئے اور چند ذاکرین کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اس کے بعد سے ملک کے بڑے شہروں میں شیعہ مخالف نعروں کی وال چاکنگ شروع ہو گئی، مگر اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی نہ کی گئی، جس کے باعث شیعہ کمیونٹی میں شدید تشویش پائی جاتی ہے اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اگر حکومت نے ایک مسلک کے خلاف اس طرح کے نفرت انگیز واقعات کی روک تھام نہ کی تو ملک ایک دفعہ پھر فرقہ واریت کے افریت میں جکڑا جائے گا۔ 1980 اور 90 کی دہائی میں ہونے والی فرقہ وارانہ کشیدگی کی وجہ سے دونوں طرف سے مسلح تنظیمیں وجود میں آئی اور کئی سو افراد مارے گئے۔ ساؤتھ ایشین ٹیررزم پورٹل کے مطابق 2001 سے اب تک تقریباً 3000 سے زائد شیعہ افراد دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ موجودہ صورتحال پر وائس پی کے .net سے بات کرتے ہوئے شیعہ علماء کونسل کے سیکرٹری جنرل علامہ عارف واحدی کا کہنا تھا کہ سب کو معلوم ہے کہ کافر کافر کے نعرے کون لگا رہا ہے اور اس حوالے سے شیعہ افراد بہت مشتعل ہیں۔ میرے خیال میں جو ذمہ داران ہیں اس کے وہ واضح ہیں بالکل، جو یہ کافر کافر کا نعرہ ان کی موجودگی میں لگ رہا ہے وہ خود لگا رہے ہیں اور جذباتی تقریریں کر رہے ہیں۔ کب تک یہ ہوگا؟ صورتحال یہ ہے کہ لوگ بھی مشتعل ہوتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے پورے ملک میں، ظاہر ہے اس طرح جب باتیں ہوتی ہیں تو جواب میں لوگ بھی جذباتی ہوتے ہیں، جوان مختلف جگہوں پہ وہ بھی ری ایکشن کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شیعہ علماء نے یہ معاملہ ہر فورم پر اٹھایا مگر ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ ہم نے سب سے رابطہ کیا، حکمرانوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، سب اداروں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور بار بار متوجہ کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کا ری ایکشن جس انداز میں وہ نعرے لگائے جا رہے ہیں اور یہ عمل ہو رہا ہے، اس طرح کا ایکشن نہیں ہو رہا ان کے خلاف۔ میرے خیال میں کسی دباؤ میں آئے بغیر انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کریں، FIR درج کریں، قانون کے مطابق کارروائی ہو، پھر فضا بہتر ہو جائے گی۔ معاملے کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے ملی یکجہتی کونسل، جو کہ تمام مسالک کے علماء کی نمائندہ تنظیم ہے، نے ایک کانفرنس طلب کر کے امن اور رواداری کی فضا برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ کونسل کے رکن اور جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ اس تمام صورتحال پر حکومت کا انہیں کوئی تعاون حاصل تو نہیں، مگر اس کے باوجود بھی کونسل حالات کو بہتر کر لے گی۔ حکومت کا تو یہی معاملہ ہے کہ وہ تو شرارت پہ زیادہ راضی رہتے ہیں۔ ان کی ترجیحات میں تو یہ نہیں ہوتا کہ دینی جماعتوں کے درمیان کوئی ایک باہمی اتحاد اور اس کی فضا قائم رہے۔ بہرحال ہم اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھی اہل سنت میں سے بھی، اہل تشیع میں سے بھی جتنا بھی ایک ذمہ دار طبقہ ہے وہ اس صورتحال پہ ناخوش ہے، اور ماضی کی طرح انشاءاللہ ہم اپنی کوششوں میں کامیاب ہوں گے اور صورتحال کو بہتر کریں گے۔ سیکیورٹی امور کے ماہر عامر رانا کے مطابق موجودہ مسئلہ تو سوشل میڈیا میں مذہبی مواد کی بلا روک ٹوک پبلشنگ کی وجہ سے بنا ہے اور اس میں فی الحال کوئی غیر ملکی ہاتھ ملوث نظر نہیں آتا۔ نہیں، ابھی تو جتنے بھی یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں یہ ساری لوکل لیول کی ہیں اور اس کے اندر جو میجر رول ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے۔ پہلے بھی اس طرح کے جو مجالس ہوتی تھی بہت ساری چیزیں ہوتی تھی لیکن اس کا پبلک ایکسپوجر نہیں تھا۔ اب وہ فیس بک لائیو چل رہی ہوتی ہے اور پھر وہ شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر، تو اس سے پھر ایک دم سے سینٹیمنٹ جو ہے وہ پرووک ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اب اس کو ایک یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوڈ بنانا پڑے گا گورنمنٹ کو کہ کوئی بھی ریلیجیس گیدرنگ جو ہے شیعہ سنی کی ان کی لائیو اسٹریمنگ اس کے کوئی پروٹوکولز ہونے چاہیے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل حارث خلیق کے مطابق ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شیعہ سنی کشیدگی میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور سعودی عرب اور ایران کی جاری سر جنگ بھی اس مسئلے کی شدت میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے حکومت کو فوری طور پر فرقہ واریت کی اس آگ پر پانی ڈالنا چاہیے۔
پاکستان میں یہ جو شیعہ سنی تناؤ کی اس وقت صورتحال ہے، یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ جو دوسری بات ہے اہم، وہ یہ بات ہے کہ اسلام دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان کے پراکسیز یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں، یعنی جو مشرق وسطیٰ کی لڑائی ہے، ایران کی اور عرب ممالک کے مابین جو تناؤ ہے، وہ بھی ہم پاکستان میں اس کے مظاہر ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ 90 کی دہائی میں بھی ہم نے دیکھے ہیں اور ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی یکجہتی کے لیے اور پاکستانی سماج کو یعنی برقرار رکھنے کے لیے، منتشر ہونے سے بچانے کے لیے فوری طور پر اس پہ حکومت کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ ملک میں پچھلے چند ہفتوں میں ہونے والے واقعات یقینی طور پر انتہائی پریشان کن اور غور طلب ہیں، اور اگر فوری طور پر حکومت اور ریاست نے ان معاملات کو حل کرنے کے لیے کوئی مثبت کردار ادا نہ کیا تو ملک ایک دفعہ پھر عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ احمد سعید، وائس speaker.net، لاہور۔